Bismillahirrahmanirrahim। درندوں جیسے بلی، شیر، بھیڑیا یا چیتا وغیرہ کی خرید و فروخت کیا جائز ہے؟ کتاب منہاج الصالحین کی دوسری جلد صفحہ 19 مسئلہ نمبر 13 میں آیت اللہ سستانی لکھتے ہیں کہ شیر، چیتا، بلی اور بھیڑیا وغیرہ کی خرید و فروخت اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ان میں کوئی حلال یعنی شرعاً جائز منفعت پائی جاتی ہو۔ اسی طرح ان حشرات اور دیگر جانوروں کی خرید و فروخت بھی جائز ہے جن کا کھانا حرام ہے، تو ان کی خرید و فروخت بھی اس صورت میں جائز ہے جب کوئی جائز منفعت و فائدہ موجود ہو، جیسا کہ جونک جو خون چوستی ہے، ریشم کا کیڑا، شہد کی مکھی اور ہاتھی وغیرہ۔ لیکن اگر ان میں کوئی جائز فائدہ و منفعت نہ ہو تو آیت اللہ سستانی لکھتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان کی خرید و فروخت صحیح نہیں ہے۔ اس مسئلے کو مزید مثالیں دے کر وضاحت کر دو تاکہ مومنین کے لیے آسانی ہو جائے۔ فقہ جعفریہ میں کسی چیز کی خرید و فروخت کے درست ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس میں کوئی شرعاً جائز اور قابل توجہ فائدہ پایا جائے۔ اسی اصول کی بنیاد پر یہ مسئلہ نمبر 13 بھی ہے کہ درندوں کی خرید و فروخت ایسے درندے جن کا کھانا حرام ہے جیسے بلی، شیر، بھیڑیا اور چیتا وغیرہ، اگر ان جانوروں سے کوئی جائز فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہو تو ان کی خرید و فروخت جائز ہے۔ مثلا بلی کو چوہے پکڑنے کے لیے رکھنا، شیر یا چیتے کو چڑیا گھر میں رکھنا تاکہ لوگ انہیں دیکھ سکیں، درندوں کو سیکورٹی یا نگرانی کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ دوسری قسم کے جانور مثلا حشرات اور حرام جانور، اسی طرح ایسے جانور اور حشرات جن کا کھانا حرام ہے، اگر ان میں کوئی جائز منفعت ہو تو ان کی خرید و فروخت درست ہے، جیسے جونک جو طبی علاج میں فاسد خون نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ریشم کا کیڑا جس سے ریشم حاصل کیا جاتا ہے، شہد کی مکھی جو کہ شہد پیدا کرتی ہے، ہاتھی جو نقل و حمل، سیر و تفریح یا تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک استثنائی حکم بیان کر دو تو بہتر ہے، وہ یہ کہ کتا اور سور کسی بھی صورت میں خرید و فروخت کے لیے جائز نہیں، چاہے ان سے فائدہ ہی کیوں نہ لیا جاتا ہو۔ کتے اور سور کے مسائل کی وضاحت میں نے قسط نمبر 1 میں کر دی ہے، وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ منہاج الصالحین کی دوسری جلد کے مسئلہ نمبر 14 کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 13 میں جو ابھی اوپر بیان کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جائز منفعت و فائدہ ہو تب خرید و فروخت جائز ہے۔ اس جائز منفعت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جائز منفعت اور وہ فائدہ ہے کہ جو شرعی طور پر حرام نہ ہو، جس کی بنا پر کسی چیز کی معاشرتی یا بازاری قیمت بنتی ہو، یعنی لوگ اس چیز کے بدلے رقم دینے کو تیار ہوں۔ دوسرا یہ کہ فائدے کے حوالے سے، جائز منفعت کے حوالے سے ماہرین کا علم کافی ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر عام آدمی اس فائدے سے واقف ہو۔ اگر کسی خاص شعبے کے ماہرین مثلا ڈاکٹر، سائنسدان، حکیم، انجینئر وغیرہ جانتے ہوں کہ ان چیزوں کا فائدہ ہے جو اوپر بیان کی ہے تو وہ فائدہ معتبر سمجھا جائے گا۔ مثلا کسی خاص پودے یا جانور سے نکلنے والا مادہ جو صرف ڈاکٹر جانتے ہوں کہ دوا میں استعمال ہوتا ہے، اور بعض زہریلے کیڑے جن سے اینٹی وینم یا دوائیں تیار کی جاتی ہیں۔ اب اس فائدے میں کوئی فرق نہیں کہ چاہے فائدہ عام ہو یا خاص ہو، جائز منفعت کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ فائدہ عام لوگوں کے لیے ہو، بلکہ اگر کسی خاص طبقے مثلا ڈاکٹر، محققین یا کسانوں کے لیے فائدہ مند ہو تب بھی خرید و فروخت جائز ہے، چاہے وہ فائدہ عارضی فائدے کے لیے یا مستقل فائدے کے لیے ہو، یعنی فائدہ ہمیشہ کے لیے ہو یا صرف ہنگامی حالات میں ہو، دونوں صورتوں میں معتبر ہے۔ مثال کے طور پر
وبا کے زمانے میں مخصوص جانوروں کا یا اجزاء کا ادویاتی استعمال کسی خاص مرض کے علاج کے لیے عارضی طور پر استعمال ہونے والی دوا۔ آخر میں دوبارہ یہ عرض کر دوں کہ اوپر جن درندوں کا یا حشرات وغیرہ کا ذکر کیا ہے، ان میں اگر جائز و عرفی منفعت اور فائدہ موجود ہو، یعنی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہو، تو ان کی خرید و فروخت جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا ہو یا فائدہ حرام ہو تو ایسی چیزوں کی خرید و فروخت احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ مثلا ایسا جانور جسے نہ پالنا مقصود ہو اور نہ ہی اس سے کوئی خاص فائدہ لیا جا سکے، اور ایسے حشرات جن کا نہ طبی، نہ معاشی اور نہ کسی اور جائز مقصد کے لیے استعمال ہو، ان کی خرید و فروخت پھر درست نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔